حمد و نعت، بیانات، تلاوت قرآن پاک خوبصورت آوازوں میں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پچھلی نشست میں بھی گناہوں کے متعلق میں نے تھوڑی سی باتیں عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جب گناہ ہم کرتے ہیں تو اس کی سزا دیتے ہیں، اور 3 طریقے ہیں۔ آج بھی اسی سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لیا آخرت میں ثواب ملے گا، غیبت کر لی آخرت میں گناہ ملے گا، کوئی بھی کام کر لیا تو آخرت میں یہ ہوگا۔ علماء کرام سے بھی سنتے ہیں تو عموماً یہی سنتے ہیں کہ بھئی نماز نہیں پڑھو گے تو قبر میں سانپ اور بچھو تمہیں ڈسیں گے، کاٹیں گے، تمہاری قبر آگ کی بن جائے گی۔ اس طرح کی چیزیں سنتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے، نیکی کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا کا فائدہ ہمیں فائدہ نظر آتا ہے، دنیا کا نقصان ہمیں نقصان نظر آتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے آخرت کو مانتے ضرور ہیں، پر جتنا یقین ہمیں دنیا کے نفع اور نقصان پر ہے، آخرت کے نفع اور نقصان پر نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب نے بتا دیا، مفتی صاحب نے بتا دیا، امام صاحب نے بتا دیا، حضرت صاحب نے بتا دیا، مریں گے تو دیکھیں گے، آج اپنی دنیا کو اچھی طرح سے گزار لو۔ یہ بعد کی باتیں جب سامنے آئیں گی تو دیکھی جائیں گی۔ دوستو، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی گناہوں پر آخرت میں اگر معاف نہ کیا، معافی نہیں مانگی دنیا میں، تو پکڑیں گے، وہ اپنی جگہ پہ اٹل ہے۔ اور اگر کسی نے نیکی کر لی اور خاتمہ ایمان پر ہوا اور اپنی نیکی ضائع کیے بغیر وہ دنیا سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر ضرور دیں گے۔ یہ بات پکی ہے۔ البتہ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ نیکی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی بدلہ دیتے ہیں، گناہ کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بدلہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنی پریکٹیکل لائف کو دیکھ لیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بم ہے، ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، تو جو بھی بندہ دیکھے گا اس کو پتہ ہے کہ یہ بم ہے، تو سب سے پہلے کہے گا کہ بھائی بم ہے، تھوڑا سا احتیاط کرنا، تھوڑا سا سوچنا۔ پن کے قریب ہاتھ بھی جائے گا تو کہے گا کہ نہیں بابا اس کو چھیڑنا نہیں، یہ جیسے پن نکالو گے تو بم پھٹ جائے گا۔ اور بم کبھی یہ نہیں بولے گا کہ صاحب میں بم ہوں، تھوڑا سا احتیاط سے رہنا، میں پھٹ بھی سکتا ہوں اور تمہیں پھاڑ بھی سکتا ہوں۔ تو بم کبھی نہیں بولے گا۔ البتہ جو بھی اس کے نقصانات کو جانتا ہے تو ہر انسان اس کو کہے گا کہ نہیں بھائی احتیاط۔ تو جس کے پاس خطرناک چیز ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہی متاثر ہوتا ہے۔ کوئی انسان آگ جلاتا ہے تو سب سے پہلے تپش اس کو پہنچتی ہے۔ کسی کے پاس پیٹرول گرتا ہے تو سب سے پہلے پیٹرول کی بدبو اسے آتی ہے، وہ اپنے قریب آگ جلنے سے بچاتا ہے کہ بھائی آگ لگے گی تو میں متاثر ہو جاؤں گا۔ کوئی انسان اے سی چلاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں دنیا کے جتنے نقصانات ہیں، جو انسان اس نقصان کے جتنے زیادہ قریب ہوگا اس کو اتنا زیادہ پہنچتا ہے، وہ اتنا زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ جو انسان کسی اچھائی کے جتنے زیادہ قریب ہوگا وہ انسان اتنا ہی اس سے زیادہ بہرے مند ہو جاتا ہے، مستفید ہو جاتا ہے۔
تو اسی طرح سے گناہ بھی ہے، جو انسان گناہ کرے گا سب سے پہلے اس کے برے اثرات کے لپیٹ میں وہ خود آئے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی کا وبال تمہارے اوپر آئے گا، تمہارے گناہوں کا وبال تمہارے اوپر آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، یہ دنیا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ایسی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی انسان کسی بھی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو پھنسنے کے بعد ایک جملہ اس کی زبان پر آتا ہے، کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ اور اگر کوئی انسان بہت بڑے خطرے سے بچ جائے تو سب سے پہلا جملہ اس کی زبان سے یہ نکلتا ہے، کہتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی نیکی کام کر گئی۔ تو ہم ایک طرح سے خود بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی برائی پہنچتی ہے تو اس کے پیچھے ہمارے اعمال ہوتے ہیں، کوئی نیکی پہنچتی ہے، کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو اس کے پیچھے بھی ہمارا ہی عمل ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو انسانوں، جو کچھ تم گناہ کرتے ہو سب سے پہلے اس کا وبال تمہارے اوپر آئے گا، اوروں کو پہنچے یا نہ پہنچے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ کوئی انسان برائی کرتا ہے تو اس برائی کا اثر اس کے گھر والوں پہ ہوتا ہے۔ اس کے سلسلے میں ایک ہی بات عرض کرنی ہے، دنیا میں زنا کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جو انسان کرے گا تو اس کے خاندان میں سے، اس کے نسل میں سے کوئی نہ کوئی اس کا کفارہ ضرور ادا کرے گا۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قصاص کا معاملہ اٹل ہے۔ ایک سونار کا واقعہ پھر انہوں نے لکھا ہے، کہا کہ ایک سونار کے گھر میں ایک جوان لڑکا، چھوٹا بچہ تھا، اس نے پانی دینا شروع کیا، 15-20 سال تک مسلسل پانی دیتا رہا۔ جب بھی پانی دینے کے لیے دروازے پہ جاتا، دروازہ بجاتا، اس کی گھر والی دروازہ کھولتی، چھوٹا بچہ بڑا ہو گیا تھا، زیادہ پردے کا خیال بھی نہیں کرتی، وہ پانی بھر کے چلا جاتا تھا۔ ایک بار دوپہر کے کھانے کے لیے وہ سونار گھر آیا تو گھر آنے پر اس کی گھر والی رو رہی ہے۔ اس نے پوچھا خیریت؟ کہنے لگی کہ یہ جو بچہ 15-20 سال سے ہمارے گھر میں پانی دے رہا تھا اور بچہ بڑا ہو گیا، آج اس نے عجیب حرکت کی۔ جب پانی دینے کے لیے وہ اندر آیا تو پانی بھرنے کے بعد اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور غلط ارادے سے میرے ہاتھ کو دبایا۔ تو میں یہ سوچ کر کے رو رہی ہوں کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا، اور یہ کمبخت جو 15-20 سال سے ہمارے ہاں کام کر رہا ہے، ہم اس پہ اعتماد کرتے ہیں، اس نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس دکھ کی وجہ سے میں رو رہی ہوں۔ تو سونار نے کہا کہ یہ غلطی اس کی نہیں ہے، یہ غلطی میری ہے۔ کہا کہ اتنے عرصے سے میں اس سوناری کے کام سے وابستہ ہوں، میں نے کبھی کسی عورت کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا۔ آج ایک عورت کو میں چوڑیاں پہنا رہا تھا تو چوڑیاں پہنانے کے بہانے میں نے غلط ارادے سے اس کے ہاتھ کو دبایا، اللہ تبارک و تعالی نے وہ چیز میرے گھر میں دکھا دی میرے کو۔ کہا کہ یہ غلطی اس بچے کی نہیں ہے، یہ غلطی میری اپنی ہے۔ پھر وہاں اس نے مصلی بچھایا، توبہ کی، کہا کہ اللہ میری توبہ ہے، آئندہ یہ کام میں نہیں کروں گا۔ یہ کھانا کھا کر کے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ بجا، اور دروازہ بجنے کے بعد وہی لڑکا، اس نے عورت نے پوچھا کون؟ کہنے لگا پانی دینے والا۔ کہا کہ کمبخت آیا کیوں ہے؟ کہا کہ اماں مجھ سے غلطی ہو گئی، بس میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، آئندہ میں کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا، پتہ نہیں میرے کو کیا ہو گیا تھا۔ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک مولوی صاحب نے بتایا تو ایک بادشاہ، نیک بادشاہ تھا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولوی صاحب نے بتایا یہ قصاص کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تکوینی سسٹم ہے، دنیا میں ہو کے رہتا ہے۔ وہ گھر گیا، اپنی جوان بچی کو اچھے کپڑے پہنا کر کے ایک عورت کو اس کے ساتھ لگا دیا، کہا کہ اس کو بازار سے گزار کر کے واپس میرے محل میں لے آنا۔ وہ عورت بھی پیچھے پیچھے جا رہی ہے، بادشاہ کی بیٹی
چہرہ کھول کر کے اچھا لباس پہن کر کے میک اپ کر کے بازار سے گزری، جہاں سے بھی گزرتی ہے سب لوگ نگاہیں نیچے کرتے ہیں کہ بادشاہ کی بیٹی آ رہی ہے۔ پورے بازار سے وہ گزر کر دوسرے سے راستے سے واپس آئی، کسی نے نگاہ اٹھا کر کے اس کو نہیں دیکھا۔ جب وہ محل کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو ایک کمرے سے ایک ملازم نکلا، جلدی سے اس بچی کے پاس گیا، اس کو گلے لگایا اور ایک بوسہ دے کر کے بھاگ گیا۔ گھر آ کر کے بچی نے اپنے باپ کو بتایا کہ ابا میرے ساتھ یہ ہوا۔ جو عورت تھی وہ عورت بھی آ گئی، اس نے بھی بتایا کہ پورے بازار میں کسی نے آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھا اور گھر کے ملازم نے اس طرح کیا۔ تو بادشاہ نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا، بادشاہ کہنے لگا کہ میں نے بھی ایک عورت کے ساتھ اسی طرح کیا تھا، اتنا ہی کیا تھا جتنا میری بچی کے ساتھ ہوا۔ واقعی یہ قصاص کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرا دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اگر یہ سوچیں کہ دنیا میں جو گناہ کرتے ہیں اس گناہ کے وبال سے ہم بچ جائیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آٹومیٹک سسٹم ہے۔ حدیث پاک ہے، ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اپنی گھر والی کے بارے میں اطمینان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کرنے کا حکم نہیں دیا، فرمایا تم دوسروں کی بیویوں پہ غلط نگاہ نہ ڈالو، خدا تمہاری بیوی کو دوسروں کی نگاہوں سے بچا لیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ کر لینے کے بعد ساری دنیا سے ہم چھپ جائیں، ساری دنیا سے ہم چھپا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے۔ اس گناہ کا وبال، اس گناہ کی برائی ہماری زندگی میں آ کر کے رہتا ہے۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں آخرت میں اس کی سزا ملے گی یا نہیں ملے گی، چلو دنیا کی زندگی کو تو اچھی گزار لیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم کسی کا حق دبا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں کسی اور کو بھیج دیتے ہیں، ہر سیر پہ سبا سیر ہوتا ہے۔ ہم کسی پہ بری نگاہ ڈال دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو گھر والوں پہ نگاہ ڈالنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ تو دوستو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہم گناہ دنیا میں کرتے ہیں، اس گناہ کا وبال پلٹ کر ہماری زندگی میں ہمارے اوپر اس کا اثر ضرور آتا ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ آخرت کا معاملہ ہے، مولوی صاحب نے بتایا، حضرت صاحب نے بتایا، فلاں نے بتایا، پتہ نہیں آخرت کسی نے دیکھی ہے، دنیا کو اچھی گزار لیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جس دنیا کے لیے ہم پریشان ہیں، صبح سے لے کر کے رات تک، رات سے لے کر کے صبح تک 24 گھنٹے ہم لگے ہوئے ہیں دنیا کو بنانے کے لیے، تو دنیا کو بنانے کے لیے جہاں ہم لگے ہوئے ہیں تو وہاں پر تھوڑا سا یہ بھی سوچیں کہ ہمارے اعمال کیا ہیں۔ اللہ، ایک مشہور شعر ہے کہ انسان کہتا ہے یا رب تو میرے حال کو دیکھ، یا رب تو میرے حال کو دیکھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو اپنے نام اعمال کو دیکھ۔ جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارا نام اعمال ہوتا ہے، وہی اعمال ریئیکشن کر کے ہمارے اوپر آتے ہیں۔ گیند کو آپ جتنی زور سے دیوار پہ ماریں گے اتنی زور سے وہ واپس پلٹ کے آئے گی۔ انگلش کا مشہور مقولہ ہے، کہتے ہیں ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو گناہ جو ہم ایکشن لیتے ہیں اس کا ریئیکشن ضرور ہوتا ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔